اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 98 سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ ترجمہ معارف القرآن۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے تاکہ تلاوت کرے تم پر ہماری آیتیں اور پاک کرے تم کو اور سکھائے تم کو کتاب اور حکمت اور بتائے جو تم جانتے ہی نہ تھے۔ تفسیر اشرفی۔ پس اے لوگو جیسا کہ بھیجا مبعوث فرمایا ہم نے تم لوگوں میں ایک عظیم رسول تم میں سے، عربی النسل یعنی عربی نسل والا، شریف النسب یعنی شریف نسب والا، آبا حسب اعلیٰ خاندان والا، تاکہ تلاوت کرے تم پر ہماری کتاب قرآن کی آیتیں اور پاک کرے تم کو گناہوں سے اپنے استغفار اور دعائیں مغفرت کے ذریعے اور پاک کر دے کفر و شرک سے اپنی ہدایت پر ایمان لانے کے ذریعہ، اور سکھائے تم کو کتاب قرآن کریم اور حکمت سنت و فقہ، اور بتائے وہ جو تم جانتے ہی نہ تھے، جس کی معرفت وحی الہی خدائی پیغام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ المختصر اے لوگو جب میں نے تم کو فراموش نہیں کیا، ہر حال میں تمہیں یاد رکھا اور عظیم رسول کو بھیج کر تمہاری ہدایت کا راستہ کھول دیا۔ آیت نمبر 152۔ ترجمہ معارف القرآن۔ تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرے شکر گزار رہو اور کفر نے نعمت نہ کرو۔ تفسیر اشرفی۔ تو تم بھی مجھے فراموش نہ کرو، نہ بھولو، اور میرا ذکر کرو۔ معذرت یعنی معافی و استغفار، حمد و ثنا، سوال و دعا، توبہ و اخلاص اور مناجات عاجزی کے ذریعہ تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ مغفرت، فضل و عطا، بخشش و نوال، عفا و درگزر، خلاصی و رہائی اور نجات کے ذریعہ۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں سارے زمانے میں میں تمہارا چرچا کر دوں گا، اور جب میں تمہارا چرچا کر دوں گا تو بحر و بر، خشک و تر، دشت و جبل، ہر جگہ ہر زبان میں تمہارا چرچا ہوگا۔ کہیں تمہارے لیے مغفرت و ترقی درجات کی دعا ہو رہی ہوگی، کہیں تمہاری عمر کی درازی کی تمنا کی جا رہی ہوگی، کہیں تمہارے نبی پر درود و سلام بھیجتے وقت تمہیں بھی اس صلاۃ و سلام میں شریک کیا جا رہا ہوگا، اور کہیں تمہارا جشن منایا جا رہا ہوگا جس میں تمہاری سیرت و کردار کے روشن پہلوؤں سے لوگوں کو روشناس کرایا جا رہا ہوگا۔ الغرض جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تمہیں بھی یاد کیا جائے گا، یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی، قیام کھڑے ہونے کی صورت میں بھی انعام والوں کا ذکر خیر ہوگا، اور قعود یعنی قاعدے کی شکل میں بھی تمہاری دین و دنیا کی سلامتی کی دعا کی جائے گی۔ تمہارا حال ایسا ہوگا کہ تم کو دیکھنے والا خود مجھے یاد کرنے لگے گا۔ المختصر میرے ذکر و کفر میں ڈوب جانے کی وجہ سے خود تمہارا یہ حال ہو جائے گا کہ تم خود ذکر اللہ ہو جاؤ گے، مگر یہ مقام صرف زبانی ذکر سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ مرتبہ اس وقت حاصل ہوگا جب زبان کے ساتھ ساتھ دل و جان بھی میرے ذکر میں مشغول ہو، ایسا کہ ایک لمحہ بھی ذکر سے غافل نہ ہو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ والی نعمت وہ نعمت ہے کہ اگر میں نے جبرائیل و میکائیل کو دی ہوتی تو ان پر بھی ایک عظیم اور بڑی نعمت مکمل کر دیتا۔ الغرض میرا ذکر اور میری اطاعت و فرما برداری کرو، اور اس مخلصانہ اطاعت و فرما برداری کے ذریعے عملی طور پر میرے شکر گزار، میری نعمتوں کا اپنے کردار و عمل سے اعتراف یعنی اقرار کرنے والے ہو جاؤ، اور ہمیشہ اسی پر قائم رہو، اور کفران نعمت میری نعمتوں کا انکار نہ کرو، اور یاد رکھو کہ یہ بھی کفران نعمت ہی ہے کہ تم میری نعمتوں کو میری نافرمانی میں
لگا دو۔ یہ ساری نعمتیں دراصل اس وقت تک نعمتیں رہیں گی جب تک تم ان کو میری ہدایت کے مطابق استعمال کرو گے۔ تم ان نعمتوں کے مالک نہیں ہو، بلکہ امین یعنی امانت میں رکھنے والے ہو، اور ہر امین پر فرض ہے کہ وہ خیانت نہ کرے اور ان نعمتوں کو استعمال کرتے وقت خود مالک کی رضا و خوشنودی کا لازم طور پر خیال رکھے۔ اے ایمان والو، اس مقام پر یہ نقطہ بھی ذہن نشین کر لو کہ تم نے جس قبلہ کو اختیار کر لیا ہے اور تم کو جس ذکر و شکر کی ہدایت کی گئی ہے، اس پر ہمیشہ کے لیے ثابت قدم رہنے کے لیے تم کو جس معاون و مددگار کی ضرورت ہے اس کو بھی سمجھ لو۔ یہ معاون و مددگار وہ ہیں جس کے بغیر تم دنیا کی امامت وہ فریضہ بھی ادا نہیں کر سکتے جس کا انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔